دوستو، میرا نام ہے محمد عزیر اور میرے چینل نیوز ٹاکیز میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ الگ الگ جگہوں پر کم سے کم 9 اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور حماس نے بھی اس کی ذمہ داری لی ہے۔ دو جو بتائے جا رہے ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں غزہ میں، اور اس کے علاوہ جو 7 جو فوجی ہلاک ہونے کی خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لیبنان سے۔ اس میں حزب اللہ نے پوری طریقے سے اپنی ذمہ داری لی ہے کہ اس میں اس نے 7 جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کو ہلاک کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر جب سے یہ وار شروع ہوا ہے حزب اللہ کا اور اسرائیل کا، اس میں کم سے کم اس میں 5300 جو لیبنانی ہیں اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں جو مارے گئے ہیں، جو لیبنانی اس میں مارے گئے ہیں، کم سے کم 2300 لیبنانی ابھی تک مارے جا چکے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے یہ جو حملہ ہوا تھا۔ اس میں غزہ میں جو فلسطینی ہیں وہ تو مارے ہی جا رہے ہیں۔ جب سے یہ وار شروع ہوا تھا 7 اکتوبر کے بعد سے، اس کے بعد سے ہی حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجیوں پر یا اسرائیل پر راکٹ داغنے شروع کر دی تھے۔ اس کے بدلے میں اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہاں پر کچھ جگہوں پر ایئر اسٹرائک کی تھی، جس میں کچھ بلڈنگیں ڈھہیں، اور اس کے آس پاس وہاں پر جو اس میں لوگ رہ رہے تھے اس میں بھی اس کے ہلاک ہونے کی خبر تھی۔ تو کم سے کم 2300 جو لوگ ہیں اس میں ابھی تک ہلاک ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ دوسری خبر جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دوسری بار اسرائیلی جو وار پلین ہیں، اسرائیلی جو جنگی جہاز ہیں، انہوں نے دوسری بار دمشق میں جو سیریا کی راجدھانی ہے دمشق، وہاں پر دوسری بار ایئر اسٹرائک کی ہے۔ اور جو یہ ایئر اسٹرائک ہوئی ہے، جو اسرائیلی جو آفیشل ہے ان کا کہنا تھا کہ جو یہاں پر یہ جو اٹیک ہوا ہے یہاں پر اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہاں پر حزب اللہ کی جو پلاننگ ہے، یہ جو بھی یہاں پر اسلحہ بارود ہے اس کے جو گودام ہیں وہاں پر ان کو خبر لگی تھی، اس وجہ سے وہاں پر اس ایئر اسٹرائک کو انجام دیا گیا۔ یہ جو خبر آ رہی ہے یہ سیریا کا جو دمشق جو شہر ہے، جو سیریا کی راجدھانی ہے، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے مزہ، جس کو ایک مزہ جگہ کا نام ہے دمشق میں، وہاں پر دوسری بار اس جو خطرناک جو ایئر اسٹرائک ہے اس کو انجام دیا گیا ہے۔ اور اس کے آس پاس یونائٹڈ نیشنز کا ایک سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر بھی ہے جہاں پر اس حملے کو انجام دیا گیا۔ اس کی جو تصدیق ہے وہ کری ہے جو سیریا کا جو سنا جو گورنمنٹ آفیشل نیوز ایجنسی ہے، اس نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے دوبارہ سے دمشق میں ایئر اسٹرائک کی ہے، لیکن اس میں ابھی تک کسی کے بھی ہاتھ ہونے کی خبر نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی جانی اور مال کے نقصان کی اس میں خبر ہے۔ لیکن البتہ اس میں جو ابھی تک جو لوگ مارے گئے ہیں وہ بھی ابھی تک اس میں نہیں بتایا گیا ہے، جو ابھی تک اپڈیٹ ہمارے پاس میں آ رہی ہیں۔ لیکن ہاں، اس سے پہلے اس حملے کو چھوڑ کر اس سے پہلے جو بھی اٹیک ہوئے ہیں اس میں کم سے کم 23 لوگوں کے مارے جانے کی ابھی تک خبر ملی تھی۔ البتہ ابھی یہ جو دوبارہ حملے جو دوبارہ اٹیک ہوا ہے دمشق میں، وہاں پر اس کے بعد سے اور دوبارہ سے جو تعداد ہے وہ بڑھنے کی اندیشہ ہے۔ جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے جو بھی اٹیک کیے ہیں اسرائیلی فوجیوں پر، یہ جو 7 اسرائیلی فوجی لیبنان میں مارے گئے ہیں، اس میں حزب اللہ نے پوری ذمہ داری لی ہے کہ اس میں جو مارے گئے ہیں اس میں حزب اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہیں دوسری طرف غزہ میں جو نارتھ غزہ ہے وہاں پر اتنا برا حال ہے کہ وہاں پر نہ تو کھانے کے لیے کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں، اسرائیلی فوجیوں نے بالکل ناکے بندی کر رکھی ہے۔ مطلب ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا جو اب ایک پلان ہے وہ یہ ہے کہ پوری طریقے سے جو وہاں پر فلسطینی وہاں پر رہ رہے ہیں نارتھ غزہ کے اندر، ان کو بالکل ختم کر دینا، مطلب نیست نابود کر دینا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ یہی اب جو اسرائیل کی اب منشا ہے، کیونکہ اسرائیل کی منشا میں آپ کو اپنی جو پہلی اور میری ویڈیو سے میں آپ کو اس میں بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کی جو منشا ہے وہ اب یہ ہے کہ وہاں پر نارتھ غزہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر فلسطینیوں کے گھروں کو بالکل تباہ اور برباد کر کے، بالکل سپاٹ کر کے، وہاں پر جو امریکن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ میں اس نے پہلے ہی ایک کمپرومائز کر لیا ہے، اور وہاں پر جو ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں وہاں پر ان کو نوتا دیا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے کہ آپ یہاں پر جو نارتھ غزہ ہے وار ختم ہونے کے بعد میں آپ یہاں پر آئیں، اور یہاں پر ہمارے جو یہودی بھائی ہیں یا جو سیٹلمنٹ کے میں جو لوگ آئیں گے یہودی، آپ ان کے لیے وہاں پر
جو جگہ ہے وہ منتدہ کریں، ان کے لیے وہ جگہیں بنائیں۔ لہٰذا جو نارتھ غزہ کا جو حال ہے وہ سب سے بدتر حال وہاں پر ہو رہا ہے نارتھ غزہ کا، کیونکہ نارتھ غزہ ہی ایک ایسی جگہ بچی ہے، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے انہوں نے کچھ حد تک کھول رکھا ہے، وہاں پر کچھ جو کھانے پینے کی جو گاڑیاں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی وہ آ جا رہی ہیں اسرائیل کی طرف سے بھی، اور جو ملک ہیں وہ اپنی طرف سے پوری وہاں پر امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر نارتھ غزہ میں یونائٹڈ نیشنز نے پوری طریقے سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اب وہ بالکل امپاسبل اس چیز کے لیے کہ وہاں پر کوئی سی بھی جو ایڈ ٹرکس ہیں، یہ جو امدادی جو سامان ہے وہ کھانے پینے کا وہاں پر پہنچ سکے، اس کی اس نے بھرپور کوشش کر لی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تمام کوششوں کے بعد بھی وہاں پر کوئی بھی جو کھانے پینے کی گاڑیاں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ان کو پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ نارتھ غزہ کے اندر داخل ہو جائیں۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک خبر یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بتایا گیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نیئرلی امپاسبل ٹو گیٹ ایٹ ناردرن غزہ، یونائٹڈ آفیشل، مطلب یونائٹڈ نیشنز کے ایک آفیشل ہے، اس نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ اب بالکل بھی اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں پر اس کی مطلب اور اس کے علاوہ مطلب وہ بالکل ایسا ہے امپاسبل ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی گاڑی یا جو ان کے کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ وہاں پر اس کو انٹر کرا سکے نارتھ غزہ کے اندر۔ دیکھیے، سینڈنگ ایڈ ٹو غزہ از مور ڈیفیکلٹ دین ایور ود دا انکلیوز نارتھ آلموسٹ ٹوٹلی کٹ آف، UN humanitarian official جینس لیارکی سیڈ، مطلب جینس لیارکی جو یونائٹڈ نیشنز کے آفیشل ہیں انہوں نے اس چیز کو بتایا ہے کہ وہاں پر مطلب غزہ میں اتنے برے حالات ہو گئے ہیں نارتھ غزہ میں، ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے پوری طریقے سے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے جو اہم خبر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آپ کی اسرائیل کی طرف سے۔ اسرائیل کا جو غزہ سے لگا ہوا ایک ٹاؤن ہے، وہاں پر کچھ لوگوں کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے وہاں پر اسرائیل کے خلاف۔ انہوں نے جو وہاں پر ورودھ پردرشن کیے ہیں وہ فلسطین کی سالیڈیرٹی کے لیے کیے ہیں، تاکہ جو فلسطینی ہیں یہ جو غزہ کے لوگ ہیں وہاں پر وار رک جائے اور سیز فائر ہو جائے۔ فلسطینین سالیڈیرٹی مارچ ٹیکس پلیس ان اسرائیل، مطلب اسرائیل کی کئی جگہوں پر مطلب سالیڈیرٹی مارچ دیکھنے کو ملا ہے۔ اس میں جو پشٹی کری ہے، اس میں جو تصدیق کری ہے وہ کری ہے الجزیرہ نے۔ الجزیرہ نے ایک پوسٹ ڈالی ہے جو ایکس پر ایک پوسٹ ہوئی تھی، اس میں ایک ویڈیو بھی اس نے دکھایا ہے۔ میں ویڈیو تو آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن ہاں اس ویڈیو کی جو اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس چیز کی میں آپ کو تصدیق کرا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر ہاتھوں میں تختے لیے ہوئے تھے اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف وہاں پر ورودھ پردرشن کیے، اور اس ورودھ پردرشن میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو یہودی جو آرتھوڈاکس تھے انہوں نے بھی اس جلوس میں حصہ لیا، تاکہ جو فلسطینی ہیں یہ جو غزہ میں جو وار چل رہا ہے وہ رک جائے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے کم سے کم 20 جو فلسطینی ہیں ان کی جو اسرائیل کی جیلوں میں بند تھے ان کو رہا کر دیا ہے، اور اس چیز کی جو تصدیق ہے وہ تصدیق کری ہے۔ ان کو جو چھوڑا گیا ہے، تصدیق کے بارے میں ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، ان کو جو چھوڑا گیا ہے وہ چھوڑا گیا ہے کریم ابو سلیم، ایک اسرائیل کا ایک آفیشیل کراسنگ، ایک بارڈر ہے جو غزہ سے لگا ہوا ایک بارڈر ہے، تو وہاں سے ان کو چھوڑا گیا ہے غزہ کے اندر۔ اس کے علاوہ لبنان کے اندر جو بیروت کا جو علاقہ ہے، جو سبرب ہے بیروت کا، وہاں پر اسرائیلی وار پلیس نے، جنگی جہازوں نے وہاں پر بھی پوری رات وہاں پر انہوں نے بم برسائے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے کہ the number of Lebanese civilian defense workers killed in an Israeli attack on the outskirts of city of Baalbek rises to 15، مطلب جو لیبنانیز جو سول ڈیفense ورکرز سے، مطلب جو لیبنانی آرمی کے جو لوگ تھے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر لگائے گئے تھے، کم سے کم وہ اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں کم سے کم 15 ہلاک ہوئے ہیں۔ اور ہاں جو سب سے اہم خبر آ رہی ہے غزہ سے، وہ تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وہ خبر آ رہی ہے کہ ڈائلیسس یونٹ ان سینٹرل غزاز الاقصی ہاسپٹل اوور ویلمڈ ڈاکٹر، مطلب جو کڈنی کے جو پیشنٹ تھے ان کو اتنی دقت آ رہی ہے غزہ کے ہاسپٹلوں میں اپنا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے، کیونکہ غزہ کے ہاسپٹلوں میں زیادہ تر جو ڈائلیسس مشینیں ہیں، یہ جو گردے سے ریلیٹڈ جو بھی مشینیں ہیں جس پر جو ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں غزہ کے لوگ، یہ جو بھی مطلب
آتے ہیں غزہ کے لوگ، وہاں پر اتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ڈائلیسس کرانے کے لیے، جو بھی گردوں سے سمبندھت جو بیماریوں کے لے کر لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، کہ وہاں پر ان کے پاس میں مشینیں نہیں ہیں۔ اسرائیلی فوجیوں نے ان مشینوں کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ اس میں اس بات کی جو تصدیق کری ہے وہ وہیں کے ہی ایک ڈاکٹر ہیں جو یو کے سے الاقصی ایک ہاسپٹل کا نام ہے، وہاں پر وہ کام کرنے کے لیے آئے تھے یو کے کی طرف سے۔ ڈاکٹر جیمز اسمتھ ان کا نام ہے، اور یہ یو کے کی طرف سے الاقصی مارٹیر ہاسپٹل میں آئے تھے، اور اس کی جو لوکیشن بتائی جا رہی ہے وہ بتائی جا رہی ہے دیر البلح ایک جگہ کا نام ہے، اور یہاں پر وہ کم سے کم 1 سال سے ہیں۔ اس کی جو تصدیق کری ہے وہ کری ہے الجزیرہ نے پوری تصدیق کر دی ہے کہ یہاں پر جو غزہ میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پر جو ڈائلیسس کے لیے جو مشینیں ہیں یا جو کڈنی پیشنٹوں کے لیے جو مشینیں ہیں کسی بھی طرح کے لیے، وہاں پر ان کو تباہ اور بالکل برباد کر دیا گیا ہے۔